میرے عزیزو، یہ روایت کوئی عام بات نہیں، یہ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، لوگ جنت کا پوچھتے تھے، وہ جہنم سے بچنے کا راستہ پوچھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ صحابہ کو یہ بات عجیب لگتی تھی، لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسلام آیا اور ایک ایسا نظام آیا جو جاہلیت سے بالکل مختلف تھا، دلوں میں نور آیا، ہدایت آئی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد پھر شر بھی آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہاں رک کر سوچئے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ اچھا دور آ جائے تو ہمیشہ رہے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آزمائشیں آتی رہیں گی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس شر سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا تلوار۔ علماء فرماتے ہیں یعنی ایسے حالات آئیں گے جہاں حق اور باطل کی واضح جنگ ہوگی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ ارتداد ہوا۔ پھر پوچھا کیا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا؟ فرمایا ہاں، ایسی حکومت آئے گی جس میں کچھ خرابیاں ہوں گی اور صلح ہوگی، لیکن دلوں میں نفرتیں بھی ہوں گی۔ تو میرے بھائیو، کیا یہ آج کا نقشہ نہیں لگتا؟ ظاہر میں سب کچھ ٹھیک، لیکن دلوں میں حسد، نفرت، اختلاف۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی کی طرف بلانے والے لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر دین کی بات کریں گے لیکن حقیقت میں لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سخت بات فرمائی، اگر اس وقت زمین پر اللہ کا کوئی خلیفہ یعنی حاکم ہو تو چاہے وہ تمہیں مارے، تمہارا مال لے لے، پھر بھی اس کے ساتھ جڑے رہو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ اور انتشار اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر ایسا کوئی نظام نہ ہو تو فرمایا درخت کی جڑ پکڑ کر اکیلے مر جانا لیکن گمراہی میں شامل نہ ہونا۔ تو میرے عزیزو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تنہائی برداشت کر لو لیکن حق کو نہ چھوڑو۔ پھر فرمایا اس کے بعد دجال نکلے گا، اس کے پاس بھی وہی دھوکہ ہوگا، آگ کو پانی دکھائے گا اور پانی کو آگ، جو اس کی آگ میں جائے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس کی پانی میں جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ یعنی فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ آنکھیں دھوکہ کھا جائیں گی لیکن ایمان والا بچ جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا قیامت اتنی قریب ہوگی کہ گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا اور اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری باتیں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، ہمیں تیار کرنے کے لیے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خیر کو پہچاننا ہے، شر کو بھی پہچاننا ہے، گمراہ کرنے والوں سے بچنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھو فتنے ہمیشہ آئیں گے لیکن کامیاب وہ ہوگا جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے دور میں حق پر قائم رکھے اور ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جیسے بصیرت عطا فرمائے۔